اللہ جل شانہ ایمان والوں کو جب خطاب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو وہ والا حکم دیتے ہیں جو صرف ایمان والوں ہی کو دینا ہو۔ ان حکموں میں سے ایک حکم ہے روزہ۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ پھر سوال پیدا ہو جائے گا یا اللہ اس میں تو بھوکا رہنا پڑتا ہے، پیاسا رہنا پڑتا ہے، سخت گرمیوں میں پیاسا رہنا بہت مشکل ہے، اور جن انسانوں کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے ان کو بھوک برداشت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میں نے حکم صرف تم کو ہی نہیں دیا، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ان کو بھی میں نے دیا ہے، اور اس سے پہلے کون کون لوگ گزرے ہیں؟ بے شمار قومیں، جن میں دو بڑی بڑی قومیں تھیں، قوم یہود اور قوم نصارہ۔ پھر آگے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو۔ تو گویا اس آیت کے ذریعے سے ایمان والوں پر روزہ فرض ہو گیا۔ پھر آگے تاکید کے ساتھ کہا کہ جس نے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جس نے رمضان کا مہینہ پا لیا اس کو لازم ہے کہ روزہ رکھے، اس پر فرض ہے کہ روزہ رکھے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ اب یہ جو روزہ ہم پر فرض کیا گیا تو روزہ کہتے کس کو ہے، روزے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو جواب روزہ مانے رک جانا، الصوم هو الامساک، روزہ نام ہے رک جانا، بس اتنا ہی معنی ہے۔ لیکن یہ ڈکشنری میں روزے کے معنی ہیں، شریعت کے ٹرم میں روزے کے معنی ہیں الامساک عن المفطرات الثلاثہ، تین ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پرہیز کرنا ہے اتنے ٹائم کا جتنا ٹائم اللہ اور اللہ کے نبی نے طے کر دیا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کے مقرر کردہ ٹائم کے بیچ میں تین باتوں سے رکنے کا نام روزہ ہے، اور نیت کے ساتھ رکنا ہے۔ وہ تین باتیں کیا ہیں؟ کھانا، پینا اور میاں بیوی کے پرائیویٹ تعلقات۔ کب سے کب تک؟ اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب صبح کو سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ ہو جائے اس وقت سے یہ روزہ سٹارٹ ہو جائے گا، اور رات جب شروع ہو جائے گی اس وقت تک تمہیں دن بھر اس میں سے تینوں کاموں میں سے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ روزے کی ڈیفینیشن ہے، روزے کی تعریف، روزے کی حقیقت۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ الصوم هو الامساک عن المفطرات الثلاثہ، نیت کر کے تین چیزوں سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی اگر روزے کی نیت کے بغیر ہی پورے دن فاقے رہا تو روزہ بن جائے گا؟ جواب نہیں بنے گا روزہ، کیونکہ آپ کی نیت ہی نہیں۔ وہ تو جب آپ اس ارادے سے رکیں گے تب روزہ بنے گا۔ کسی اور وجہ سے آپ رکے رہے، ڈائٹنگ کر رہے تھے، کھانا ملا نہیں، فرصت نہیں ملی کھانا کھانے کی، لہذا آپ نے شام کو کہا تو تلگو ہی روزہ یاد، جب آپ فاقے ہی رہے دن بھر تلگو روز مجرا، تو جناب یہ روزہ مجرا نہیں آئے گا۔ روزہ مجرا تب آئے گا کہ جب آپ کھانا کو روک رہے ہیں ارادہ کر کے، نیت کر کے، تبھی روزہ بنے گا۔ صرف فاقہ رہے آپ اور بعد میں اس کو کیا، یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ پرانے وہ کشمیری کہا کرتے تھے بچڑا گر گیا نہر میں، جب ہاتھ نہیں آیا تو کہا تلگو خیرات، تو خیرات کہاں ہوگا، وہ تلگو خدا ایسے نہ ہو۔ غرض یہ کہ روزہ تب بنے گا جب انسان کی نیت ہو روزہ رکھنے کی، پھر تین چیزوں سے رک جائے گا۔ اللہ نے جب روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اب سننے والے اس خطاب کے مخاطب مسلمانوں کی دو قسمیں ہو گئی۔ قسم نمبر ایک وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو سنا اور سر آنکھوں پر یا اللہ ہم روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہی نے غذائیں دی، آپ ہی نے کھانے کا سسٹم دیا، آپ ہی نے بھوک پیدا کی، آپ ہی نے بھوک کو مٹانے کے لیے سورسز پیدا کیے، آپ ہی کہہ رہے ہیں کھانا مت کھاؤ، ہم آپ کے فالوور ہیں، آپ کے تابع ہیں۔ آپ اگر کہیں گے ایمان والا، آپ اگر کہیں گے بھوکے مر جاؤ، میں تیار ہوں کیونکہ میں آپ کا بندہ ہوں۔ یہ تو ہے ایمان۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا، ایمان والوں کا حال تو یہ ہے کہ جب اللہ نے کوئی حکم دیا وہ کہیں گے سر آنکھوں پر۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، ایمان والا مرد ایمان والا عورت ان کے لیے حق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ نے کسی چیز کا فیصلہ کر دیا تو ان کو کوئی اختیار باقی، کوئی اختیار نہیں۔ ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی بھی معاملے میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم ایمان والے ہو۔ نہیں ہے ایمان والا مرد اور ایمان والا عورت ایسا ہو سکتا کہ وہ یہ کہے گا کہ اللہ اور اللہ کے حکم نے، اللہ کے نبی نے جو حکم مجھے دیا ہے مجھے مرضی ہے، مجھے اس میں اختیار ہے، چاہے میں لوں یا نہ لوں۔ اللہ فرماتے کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ تم میرے بندے ہو، تم نے مجھے بالکل سیم اسی طرح سے بیمار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کہتا ہے آپ کو یہ دوائی کھانی ہے، کہنے لگا میری مرضی ہے کھاؤں نہ کھاؤں، کہنے لگا آپ کو یہ دوائی کھانی ہے اگر ٹھیک ہونا ہے، اس کا دوسرا کوئی متبادل نہیں۔
تو ایمان والوں کی ایک قسم وہ ہے کہ جو آنکھ بند کر کے کہیں گے اللہ ہم روزہ رکھیں گے، اور شوق کے ساتھ رکھیں گے۔ اس کے بعد پھر بھوک کا سامنا کرنا پڑے شوق سے برداشت کریں گے، پیاس کا سامنا کرنا پڑے شوق سے برداشت کریں گے، بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہیں گے کہ اللہ بھوک میں برداشت کر رہا ہوں آپ کی وجہ سے، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ کی وجہ سے بھوک برداشت کر رہا ہوں، اور آپ مجھے دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا بندہ کھا سکتا تھا میری وجہ سے نہیں کھا رہا ہے، میرا بندہ پی سکتا تھا مگر میری وجہ سے نہیں پی رہا ہے، میرے آرڈر کی وجہ سے۔ اتنی اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ فرماتے ہیں حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر عمل کا انعام تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے دلوائیں گے، روزے کے بارے میں فرمائیں گے اس کا انعام میں خود دوں گا اپنے ہاتھ سے۔ انما الصوم لی وانا اجزی، روزہ میرے لیے رکھا، سارے عمل تو اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں نہیں ہر عمل میں دکھلاوا ہو سکتا ہے، روزے میں کوئی دکھلاوا نہیں۔ کیوں؟ جب انسان کو دکھلاوا کرنا ہوگا تو سب کے کہ میرا روزہ اور ہوگا ہی نہیں، لیکن روزے دار جب روزہ رکھ رہا ہے اور واقعتاً روزہ رکھا ہے تو اس میں دکھلاوا ہو ہی نہیں، کیونکہ روزہ اندر کی چیز ہے۔ یہ تو ہے قسم نمبر 1۔ قسم نمبر 2، وہ ایمان والے بھائی جو روزہ نہیں رکھتے، ان کی پھر 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ایمان والے بھائی ہیں جن کو کوئی واقعی عذر ہے اور اس عذر میں شریعت نے ان کو کنسیشن دی ہے، اس کنسیشن کا فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اور روزہ چھوڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ان کو افسوس ہے اگر ہمیں یہ عذر نہ ہوتا، یہ رکاوٹ نہ ہوتی، یہ پریشانی نہ ہوتی تو ہم ضرور روزہ رکھتے، اس عذر کی وجہ سے، اس رکاوٹ کی وجہ سے ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں، افسوس ہم روزہ چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جناب بیمار انسان۔ لیکن بیماری کی کچھ قسمیں وہ ہیں جن میں روزہ رکھنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو اس بیمار کے لیے کنسیشن نہیں ہے، اور بیماری کی وہ قسمیں وہ ہیں جن میں واقعتاً روزہ رکھنے کی وجہ سے پریشانیاں آئیں گی، اور یہ آدمی یا تو خود کو تجربہ ہوتا ہے یا ڈاکٹر کہے گا۔ اگر معالج یہ کہتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی بیماری میں اضافہ ہوگا، یہ پریشانی ہوگی، یہ ہوگا، تو ایسے بیمار کو قرآن نے خود اجازت دی، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، آپ میں سے جو بیمار ہوگا یا سفر میں ہوگا اور وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوگا تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اتنے روزے بعد میں رکھ لے گا۔ تو بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یہ مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی ہے۔ نمبر 2، وہ بوڑھا انسان جو بظاہر بیمار تو نہیں ہے لیکن بڑھاپے کی سطح کو پہنچ گیا ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر کے بعد کھانا چاہیے، چاہے تھوڑا سا ہی کھائے، مگر اگر وہ کھائے گا نہیں تو بے ہوش ہو جائے گا، گر جائے گا، اور اس کو کہتے ہیں شریعت کے ٹرم شیخ فانی۔ ایسا بوڑھا انسان جو بالکل آخری مرحلوں تک پہنچ گیا ہو، بدن میں ہمت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اور ہر تھوڑی دیر بعد اس کو تھوڑا تھوڑا کچھ نہ کچھ کھانا پینا چاہیے، تو ایسا ہی، اور آگے امید بھی نہیں ہے کہ یہ صحت یاب ہو کر کے روزہ رکھنے کے قابل بن جائے گا، تو ایسے بڑھاپے میں بھی روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے۔ پہلی والی قسم جس میں عام بیماری ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، مگر ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، ان کا کوئی بدلہ نہیں ہے، ان کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بوڑھا انسان ہے جو روزہ نہیں رکھ پا رہا ہے اور آئندہ بھی امید نہیں ہے، یا اگر کوئی آدمی کسی ایسی بیماری میں ہے جو اس وقت بھی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے اور آئندہ بھی ٹھیک ریکور ہونے کی امید نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے کہا اب تو آپ ساری زندگی اسی بیماری کے ساتھ آپ گزاریں گے، یہ آپ کو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور آپ روزہ بھی نہیں رکھ سکتے، کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، ان انسانوں کو روزوں کے بدلے میں فدیہ دینے کی اجازت ہے، اور وہ فدیہ ہوتا ہے ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ اب یہ صدقہ فطر حساب لگایا جاتا ہے تو کبھی یہ صدقہ فطر ہوتا ہے 50 روپیہ، کبھی ہوتا ہے 60 روپے، کبھی ہوتا ہے 70 روپے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بازار میں چیزوں کا ریٹ کیا ہے، آٹے کا اور گندم کا اور جو کا ریٹ کیا ہے، اس ریٹ کو سامنے رکھ کر کے پھر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس سال کے ریٹ کے مطابق صدقہ فطر اتنا ہے، تو جتنا صدقہ فطر ہوگا اتنا صدقہ فطر اس کو ادا کرنا ہوگا ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر۔ کم سے کم وہ کیا ہوتا ہے، 1.25 کلو آٹے کی قیمت ایک صدقہ فطر کے بدلے میں دینی چاہیے، اور آٹا بھی وہ جو بازار کا ملتا ہو، بازار کا آٹا، راشن گھاٹ کا آٹا نہیں۔ زیادہ افضل یہ ہے کہ اس سے زیادہ فدیہ دیا جائے۔ چنانچہ اسی شہر کے ایک ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے مجھ سے تقریباً ہر سال وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں فلاں پیشنٹ ہے اور وہ اس حالت میں نہیں کہ آئندہ روزہ رکھ سکیں گے، اور واقعتاً پہلے ان کے والد کی حالت یہ تھی اور اس کے بعد ان کی والدہ کی حالت یہ تھی، آج کل نہیں معلوم ہے کون سی کس کی حالت کیا ہے، تو ایسی حالت تھی کہ جو وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے اور آئندہ بھی امید نہیں روزہ رکھنے کی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ زیادہ سے زیادہ جو کفارہ مجھے دینا، فدیہ دینا ہوگا وہ مجھے بتا دیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہم نے حساب کیا تو تقریباً 60,000 روپے بنا تھا، اور ایک مرتبہ حساب کیا تو تقریباً 80,000 روپے بنا۔ میں نے کہا آپ کے والد کے پورے مہینے کے روزوں کا فدیہ 80,000 روپے بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں دے دوں گا۔
ایک مرتبہ ان کے والد یا والدہ کے صدقہ فطر کی مقدار، یہ فدیے کی مقدار ہم نے طے کی تو غالباً 75 یا 78 ہزار روپے بنی تھی۔ تو غرض یہ کہ یہ جب کشمش سے بنیاد بنا، کشمش سے جب ہم صدقہ فطر ادا کریں گے تو اتنی مقدار بنے گی۔ یہ ان بھائیوں کے لیے حکم ہے کہ جو بھائی روزہ چھوڑ رہے ہیں بوجہ بیماری کے اور آئندہ روزہ رکھنے کی وہ ان کے اندر صلاحیت پیدا ہونے کی امید نہیں ہے۔ اس کی تیسری والی قسم ہے وہ خواتین جو روزہ چھوڑنے کی ان کو اجازت دی گئی، یا تو اس وجہ سے کہ وہ حالت حمل میں ہیں، یا اس وجہ سے کہ وہ ارضاع کا عمل کر رہی ہیں، بچے کو دودھ پلا رہی ہیں، یعنی وہ خواتین جو پریگننسی میں ہیں اور وہ خواتین جو بچوں کی فیڈنگ کر رہی ہیں، ان خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے۔ الحامل والمرضع، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی خاتون اگر روزہ رکھنے سے مشکلات محسوس کر رہی ہیں تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور یہ روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ بس یہاں پہنچ کر کے میں خواتین کے متعلق ایک اہم ترین مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں، جس کی عام طور پر وضاحت نہیں ہوتی ہے، اور تقریباً ہر گھر میں یہ کیس ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہماری خواتین جب ایک سال رمضان میں مثلا حالت حمل میں ہیں تو روزہ رمضان چھوڑ دیا، اگلے سال یہ خاتون بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی تو دوسرا رمضان بھی چھوٹ گیا، تیسرے سال پھر بچے کو دودھ پلا رہی ہوں گی تو تیسرا رمضان چھوٹ گیا، تو 3 رمضان ہو گئے۔ اب اس کے بعد پھر بالفرض چوتھا سال آ گیا تو دوسری پریگننسی شروع ہو گئی، تو پھر 1 رمضان چھوٹ گیا، پھر اگلا سال آ گیا تو اب دوسرے بچے کی فیڈنگ چل رہی ہے تو پھر 5واں رمضان ہو گیا، پھر اگلا سال آ گیا۔ غرض یہ کہ بعض خواتین کے 10 سال کے روزے باقی ہیں اور وہ قرضہ ہے، اور عورتوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ ہمارے ذمے۔ اب جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ صاحب پچھلے کتنے زمانوں کے، کہنے لگے پہلا بچہ تھا اس وقت میں نے روزہ نہیں رکھا، پیٹ میں تھا، اگلے سال اسی بچے کو دودھ پلا رہی تھی، روزہ میں نہیں رکھا، اگلے سال میں نے اسی بچے کو دودھ پلایا، میں نے روزہ نہیں رکھا، تو 3 رمضان یہی ہو گئے۔ پھر دوسرا بچہ سٹارٹ ہو گیا تو جب حالت حمل میں تھی تو میں نے روزہ نہیں رکھا، ہوا 4تھا رمضان، پھر اسی بچے کو اگلے سال دودھ پلا، ہو گیا 5واں رمضان، پھر اسی بچے کو تیسرے سال دودھ پلا رہی تھی 2.5، ابھی 2 سال نہیں ہوئے تو ہو گئے، تو 6 رمضان تو یہی 2 بچوں کے ساتھ ہو گئے۔ پھر اگر اللہ نے اور اولاد عطا کی ہو تو اور رمضان جمع ہو جائیں گے۔ اس طرح سے بے شمار ہماری خواتین کے سروں پر کئی رمضانوں کے روزے بقایا ہیں، اور اب اگر وہ فدیہ دینا چاہیں تو فدیہ نہیں دے سکتی، کیونکہ ابھی آپ اس حالت میں ہیں کہ آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ کہ میں کتنے سالوں کے روزہ رکھوں گی، یہ تو بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خواتین کا مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب مرد ان کو ہیلپ کرتے ہیں اور مرد جب ان کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں، ٹھیک کمپنی کرتے ہیں، تو ان کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ بہت اچھا ہے، شوہر یہ کہے گا کہ سردیاں آ رہی ہیں، ہم مل کر کے روزہ رکھیں گے، میں بھی آپ کے ساتھ روزہ رکھوں گا، اور کوئی مشکل نہیں۔ اسی شہر کا ایک نوجوان لڑکا غیر شادی شدہ، آج صبح میں نے اسے دیکھا، 3 مہینے مسلسل روزے رکھے اس نے، اور اب رمضان جب شروع ہو جائے تو 4تھا مہینہ شروع ہوگا اس کا۔ تو میں نے کہا کوئی مشکل؟ کہنے لگے کوئی مشکل نہیں۔ تمہاری صحت ٹھیک ہے؟ کہنے لگے بہت اچھی ہے۔ تو تہجد بھی پڑھ رہا ہے اور مسلسل رجب کا پورا نہیں، ربیع الثانی، رجب اور شعبان، تو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، تو رکھنے والی اس طرح بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بعض صحابہ یہ چاہتے تھے کہ پورے سال ہی ہم روزہ رکھیں گے، اور وہ 5 دن جس میں روزہ رکھنا منع ہے اس میں بھی ہم روزہ رکھیں گے۔ خیر، وہ خواتین جن کے ذمہ رمضانوں کے روزے ہیں، ان خواتین کے روزہ رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ شوہر ان سے یہ کہے گا کہ سردیوں میں ہم روزہ رکھیں گے، نومبر، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، ان 5 مہینوں میں اگر 1 دن کر کے 1 دن چھوڑ کر 1 دن روزہ رکھیں، 1 دن کر کے 1 دن روزہ رکھیں گے تو ایک ہی سال میں 2 رمضان گزر جائیں گے، اگلے سال میں 2 رمضان گزر جائیں گے، 3-4 سردیوں میں پچھلے سارے رمضانوں کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ لیکن اب اگر عورت اس عمر کو پہنچ گئی ہے کہ روزے باقی ہیں اور رکھ بھی نہیں سکتی ہے، تو اب اس کو فدیہ ادا کرنا ہوگا، اور وہ فدیہ چاہے وہ اپنی جیب سے ادا کرے، عورت اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا، اپنے مہر سے ادا کرے، اپنے زیورات سے ادا کرے، وہاں سے وہ فدیہ ادا کرے۔ اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتی یا کر نہیں پا رہی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو قیامت کی پکڑ سے بچانے کے لیے مدد دے اور ان کا فدیہ ادا کر دے۔ یہ تو ہے ان ہماری بہنوں کا مسئلہ جن کے ذمہ کئی سال کے روزے فرض ہیں۔ مزید خواتین کے لیے ایک اور کنسیشن ہے، وہ یہ کہ جب وہ منتھلی عذر میں ہوں گی،
اس حالت میں ہوں گی جس حالت میں اللہ نے ان کو روزے معاف کر دیے ہیں۔ ٹھیک، ابھی میں جب یہاں آ رہا تھا ایک خاتون فون کر رہی تھی، کہا لگا مجھے بہت افسوس ہے کہ میں آج روزہ نہیں رکھ سکتی۔ تو ایسی خواتین جو حالت عذر میں ہوں ان کو اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف سے روزہ چھوڑ دینے کی اجازت دی گئی ہے، مگر ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے، ان کو افسوس کرنا چاہیے کہ افسوس میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ اللہ کا یہ حکم میں پورا کرتی۔ جن کو بھی رمضان میں کنسیشن دی گئی ان کو خوشی سے وہ کنسیشن نہیں لینی چاہیے، دل میں ایک افسوس ہونا چاہیے، ایک قلق ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ میں سبق پڑھاتے ہوئے یہ سمجھا رہا تھا، تو چونکہ بچے طالب علم تھے تو طالب علم کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے ان کو سمجھانے کے لیے مثال دی۔ میں نے کہا دیکھو کشمیریوں کا بہت شوق ہوتا ہے وازوان کھانے کا، ٹھیک، اور کافی دن ہو گئے تو اور زیادہ شوق پیدا ہوا ہے، ٹھیک، طلب پیدا ہوئی ہے۔ اتفاق سے تم کو کوئی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر نے یہ کہا کہ دیکھو اتنے عرصے تک بالکل گوشت کو ہاتھ بھی مت لگانا، اور اسی دن تم کو وازوان کی دعوت آ گئی، تو کیا کرو گے کہ چھوڑ دو گے مگر افسوس کے ساتھ چھوڑو گے؟ دعوت چھوڑ دو گے مگر افسوس رہے گا، ہائے میں کیوں آج ایسی حالت میں ہوں کہ میں یہی ہے۔ اسی طرح سے مثلا فرض کیجئے تم کو کسی ایسے فنکشن میں جانا تھا جس کا تمہیں شوق تھا، لیکن کسی عذر کی بنا پر تم نہیں جا پا رہے ہو اور وہ مجبوری ہے، تو کیا افسوس رہے گا میں نہیں جا پا رہا ہوں لیکن جاؤں گا نہیں مگر افسوس ساتھ میں رہے گا۔ رمضان آ گیا، ہم روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، افسوس ہونا چاہیے، اور یہ افسوس ہونا ایمان کی علامت ہے۔ اس کے مقابلے میں خوش ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حالت کچھ اور ہے۔